السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ظفر نقوی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب۔ شامی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جلدی سے ناظرین آپ کو آج کے پروگرام کے موضوعات کا ایک اوور ویو دیتی چلتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تو آپ سبھی نے سنا ہے، گرہن دوش کیا ہوتا ہے اس پر، اس کے بعد جانیں گے کہ اس ہفتے کی خاص دعاؤں کے اوقات کیا ہیں، اس کے بعد ذرا پولیٹیکل سینیریو پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آصف علی زرداری کا اور میاں محمد نواز شریف کا مکمل احتساب ہو پائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اوپل پتھر کی پہچان کیا ہے اور کون سے بروج کے حامل افراد اسے پہن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کا آخری حصہ جو کہ یقیناً آپ سب کا پسندیدہ حصہ ہے کیونکہ اس میں ہم شامل کریں گے آپ سے پوچھے گئے سوالات۔ تو ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو کہ کامنٹس میں کانفیڈینشیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سوالات نہیں پوچھ پاتے یا اپنے مسائل نہیں پوچھ پاتے، تو آپ کی اسکرینس پہ آپ کو یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس مینشنڈ ہے، تو آپ لوگ اپنے سوال جو بھی کیوریز ہیں یا اپنے ذائچے کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کانٹیکٹ نمبر پر یا پھر اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامی صاحب آپ سے پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ سورج گرہن چاند گرہن تو ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں کہ جنرلی سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ گرہن دوش کیا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ تھوڑا سا سورج گرہن اور چاند گرہن کو بھی ایکسپلین کر دیجیے گا۔ دیکھیے گرہن کا سائنٹیفک سب کو پروف پتہ ہے، سب کو لاجیکلی پتہ ہے کہ جب آپ کے سامنے تین جو آپ کے مون اور سن اور جو آپ کا ارتھ ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سینٹر میں آ جاتے ہیں، تو آپ کا یہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ اب ویدک اسٹرالوجی میں جو ہم چیز کو انالیسس کرتے ہیں کہ وہ ان کا یہ تو عمومی گرہن ہے۔ جب ہم ذائچے میں دیکھتے ہیں کہ راہو کیتو کے ساتھ یہ خصوصی پلانٹس بیٹھتے ہیں، یا راہو کے ساتھ مون بیٹھتا ہے یا کیتو کے ساتھ آپ کا سن بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم گرہن دوش کہتے ہیں۔ تو گرہن دوش کی جو انرجی ہے اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے گرہن دوش کا بیسیکلی ایک نحوست کا عمل ہے۔ یہ جو شیڈو پلانٹس ہیں جب کسی بھی آپ کے لومینر کے ساتھ آئیں گے، لومینر یعنی مون یا سن کے ساتھ آئیں گے، تو اس پہ اپنا سایہ ڈال دیتے ہیں۔ تو سایہ ڈالنے سے اس کی انرجی کو، جو اس کی روشنی آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک بلب ہے اور بلب کے آگے کوئی آپ اندھیرا کر دیں یا سایہ کر دیں تو اس کی انرجی بلاک ہو جائے گی بیسیکلی۔ تو اسی طرح ذائچے میں جس گھر میں لگے گا وہاں پہ اس کی نیگیٹو انرجی کا افیکٹ آئے گا اور اس کی نحوست ہوگی، اور گرہن دوش کی وجہ سے پھر عملی طور پہ زندگی میں یہ دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں۔ جس گھر میں ہوگا مسئلے جیسے فرسٹ ہاؤس میں لگے گا تو پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے گا، سیکنڈ ہاؤس میں لگے گا تو معاشی لحاظ سے مشکلات آئیں گی، تو جس گھر کے منصوبات ہیں ان کو ڈسٹرب کرے گا۔ بالکل۔ چلیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ہفتے کی جو خاص دعائیں ہیں ان کے اوقات کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں جو دعا کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ خصوصی وقت تو وہی ہے جس پہ آپ دل سے دعا مانگیں سلسلے سے، لیکن جب ہم ذائچے کو اور یہ سٹارز کو دیکھیں تو اس میں خاص وقت بن رہا ہے، ایک تو قرآن بن رہا ہے عطارت و مریخ کا، یہ ٹائم ہے 17 جون کو 7:15 سے، اور یہ شروع ہو اور اس کے علاوہ دوسرے دن تک چلے گا 18 جون سے لے کے 21:05 تک یہ دے گا خاص وقت۔ تو یہ خصوصی وقت جس کو قرآن عطارت مریخ کا جو خصوصی وقت ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خصوصاً ایسے شعبہ جات جو اس میں اسٹوڈنٹ ٹیکنیکل طور پہ کام کر رہے ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہوں، یا انجینئرنگ سے، ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان کے لیے خصوصی وقت ہے، کیونکہ مارس اور جو آپ کا مرکری ہے، مارس آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹیکنیکل شعبہ جات کو۔ تو اس کی جو اسٹوڈنٹ جو ہیں کہ ان کو ایجوکیشن میں ہرڈل آ رہی ہے وہ خصوصی ود پڑھ لیں اس وقت، یا علی یا عظیموں کا ود، اور اگر جو اس وقت اپنے کسی قلم پہ اس قلم کو دم کر لیں تو وہ اس کی پازیٹیو انرجی بھی اس کو آگے ان کو پیپر حل کرنے میں ان کو مدد ملے گی، اور اس کے علاوہ اس سبق یاد کرنے میں بھی مدد ملے گی سلسلہ۔ تو خصوصی وقت ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ خاص وقت ہے اوج زہرہ کا، وہ 26 جون کو ہے اور 11:40 سے لے کے اور 27 جون تک ہے 7:25 تک۔ تو اس لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ لوہے اوج زہرہ بنائے جا سکتے ہیں باموکل ازواجی تعلقات کے بہتری کے لیے، تو آپ کو شکل بھی نظر آ رہی ہوگی کہ خصوصی طور پر لوہے زہرہ کی، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سے۔ بالکل۔ تو اس کے بعد رخ کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سینیریو کا، پولیٹیکل سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شامی صاحب آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان کی جانب سے آپ نے جو پیشکش ایک اپنی کی تھی، پیشن گوئی، وہ آپ کی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوبارہ آپ سے آج ایک پیشن گوئی لینے جا رہے ہیں کہ کیا آصف علی زرداری کا اور میاں محمد نواز شریف کا مکمل احتساب ہو پائے گا، اور دوسری جانب یہ بھی کہ اس سے حکومت کو کوئی تھریٹس تو نہیں ہے؟ دیکھیے احتساب کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سلسلہ، ٹھیک ہے۔
اب اگر عقل مند کو شخص ان اشاروں سے خود ہی سمجھ لینا چاہیے سلسلہ. اب یہ کہ جو ان پہ وقت آ رہا ہے بتانے کی کسی کو تو ضرورت نہیں ہے سلسلہ سے, اور قدرت اپنا جو ہے رستہ اور رنگ خود دکھا رہی ہے سلسلہ میں. اب اس میں یہ ہے کہ جو پلانٹی پوزیشن بن رہی ہے آپ کی سیٹرن کی پوزیشن ہے, سیٹرن جو آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کا انصاف کا ستارہ ہوتا ہے, اس کو ہم قانون کا ستارہ بھی کہتے ہیں. جوپیٹر اور سیٹرن جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں بیسکلی یہ چیز ہے, اور ان کا کنجکشن بن رہا ہے. اس کے علاوہ کیتو بھی ساتھ آیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیز ریپرزینٹ کرتی ہے کہ آگے احتساب کے موقع سب شعبہ جات میں ہوں گے, صرف پولیٹیکل لحاظ سے نہیں ہوگا, پاکستان کے دوسرے شعبہ جات میں بھی ان کی جو ہے احتساب ہوگا. اور اس احتساب کا خطرہ سب سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ ملک کے حوالے سے جو ہمارے لیڈران ہیں, خصوصی طور پہ عمران صاحب ہے, وزیر اعظم عمران صاحب جو ہمارے پاس ہیں, ان کی جان کو خطرہ سب سے زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی طور پر ریمیڈیز کرنی چاہیے, اور خصوصی طور پر اپنا صدقہ وظائف ضرور کریں, سیکورٹی کا خیال رکھیں تاکہ اس پریشانی سے نکل سکیں. بالکل. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں پتھر کے سیگمنٹ کی جانب, اور آج کا جو پتھر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے اوپل. تو سب سے پہلے تو شامی صاحب مجھے اس کی خصوصیات بتا دیجئے کہ اوپل پتھر کو کیسے آپ پہچان سکتے ہیں, اس کی پہچان کی کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھیے اوپل جو سٹون ہے سب سے پہلے دو برجوں کو سپورٹ کرتا ہے. یہ چیز ہے, ایک آپ کا برج ٹورس کو, سور کو, اور برج میزان لیبرا کو سپورٹ کرتا ہے. دونوں کا رولنگ پلانٹ وینس ہے. اب اس کی خصوصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وینس کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں, مال و دولت, ترقی, دولت, شہرت, اور خصوصی طور پر یہ جتنے بھی آپ کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی ذائچے میں ہم دیکھا جائے تو وینس بہت سٹرونگ ہوتا ہے. تو آپ جتنی کوئی شخص اپنے تصویر خلق چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, معاشرے میں بلند مقام چاہتا ہے, اس کے لیے وینس کو سٹرونگ کرنا ضروری ہوتا ہے. فوائد ہیں اس کے اوپل کے. تو اس لیے جو سٹون ہے یہ اوپل جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اور اس کی جو پہچان ہے خصوصی طور پہ یہ ہے کہ یہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے. ویسے تو اس کے ملٹی کلرز ہیں, بلیک کلر میں بھی ہوتا ہے, اور مگر عمومی طور پر وائٹ کلر میں استعمال ہوتا ہے. اور اس پہ خصوصی طور پہ قوس قزح کے نشان بنے ہوتے ہیں. بازار سے آپ دو حالتوں میں ملتا ہے, ایک جینون اور دوسرا فیک. فیک حالت پہ جو ہے اس کے قوس قزح کے نشان ہوتے ہیں وہ پرنٹڈ فارم میں ہوتے ہیں اور وہ موو نہیں کرتے, جبکہ جو اوریجنل ہے آپ اس کو روشنی میں دیکھیں گے تو موو کریں گے اس کے قوس قزح. دوسری ہے اہم نشانی ہے وائٹ اوپل کی کہ اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں کچھ 10-15 منٹ کے بعد یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, وہ رہ جائیں گے اور باقی اس کا وائٹ کلر آف ہو جائے گا. اور جب اس کو ہم نکالیں گے باہر سلسلہ آپ کو بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گا. اور اس کے بعد کچھ دیر اس کو کچھ گھنٹے اس کو خشکی میں رکھیں گے تو دوبارہ اسی فارم میں آ جائے گا. ویسے اب تک ہم نے جتنے ہی پتھر ڈسکس کیے ہیں نا, سب سے انٹرسٹنگ اس کی پہچان ہے کہ آپ اس کو پانی میں رکھیں گے تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, اور یہ بالکل آپ آسانی سے اپنے گھر پہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو ایزیلی ویزیبل بھی آپ کو اس کا فرق ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو پہننے کے لیے کیا کیا اصول ریکوائرڈ ہیں, کہ لازمی ہے کہ ذائچے کے بعد اس کو پہنا جائے یا پھر کوئی بھی اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ذائچے میں جو پلانٹ آپ کا یوگ کارک ہے, یوگ کارک مطلب یعنی کہ فائدہ دینے والا, اور خصوصی طور پر اس کو ہم ترکون کے سٹارز کہتے ہیں, ترکون میں بیٹھا ہو وینس تو اس کو خصوصی فائدہ ملتا ہے. اور پہننے کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو جمعے والے دن اس کو پہنیں نماز فجر کے بعد, اور ایک رات اس کو پہلے دودھ میں بھگو دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی رات یعنی جمعرات کو بھگو دیں, اور جمعے کو آپ جب استعمال کرنا ہے اس کو صاف کر کے خشک کر کے اس کو پھر استعمال کریں سلسلہ. اگر انگوٹھی میں ڈالا ہے تو انگوٹھی بھگو دیں, اور اگر خشک کر کے اس کو جمعے کے بعد پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور مزید بہتری چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 کلو چینی کا صدقہ دے لیں یا شکر کا صدقہ دے لیں, تو اس کی زیادہ افادیت ہو جائے گی سلسلہ سے. بالکل. تو اب ضرور کرتے ہیں سوالات کا. آج ہم سے بڑے ہی دلچسپ قسم کے سوال پوچھے گئے ہیں, اور اس سوال کو شامل کرنے کا میں نے فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں نا وہ سوال سے کافی زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں آج کے نوجوانوں کا بنتا چلا گیا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ اوپنلی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے یا اس کے حوالے سے کوئی شعور نہیں ہے. تو شامی صاحب, ایک لڑکے نے ہم سے سوال پوچھا ہے, اس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گی. ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے اور محبت میں ان کو اس لڑکی نے دھوکہ دیا, اور اس کے بعد سے وہ مینٹلی طور پہ, ایموشنلی طور پہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بزنس کرتے ہیں, فوکس نہیں کر پا رہے, اور مسلسل ارسپانسبل ہونے کی وجہ سے بزنس میں بھی ان کو لاس ہو رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی اچھا وقت نہیں گزار پا رہے, اور جو مینٹلی ان کی جو سچویشن ہے نا وہ ان لمحات سے یا اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہے.
یہ بہت ہمت کر کے انہوں نے یہ سوال پوچھے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن چونکہ ایک انسان مینٹلی طور پہ ill ہے، ڈسٹرب ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مزید ڈپریس ہو کے کسی غلط قدم کی طرف جائے، اس نے اچھا کیا کہ یہ سوال پوچھ لیا۔ تو وہ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی طریقہ بتائیں اس فیز سے باہر نکلنے کا، اور کوئی بھی ورد وغیرہ بتائیں، اور ان کے ذائچہ دیکھ کے یہ بتائیں کہ کب تک یہ سچویشن رہے گی۔ دیکھیے ان کا میں نے تفصیلی ذائچہ دیکھا اور ایموشنل طور پہ ڈس ہارٹ ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اصل میں بیسکلی تو نیچرل بات ہے، ایموشنلی آج سے ہر شخص کوئی کی زندگی کسی فیز سے گزرتا ہی ہے، ٹھیک ہے، فطرتی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ایک اس کو نارمل رویے سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں، ہو جاتا ہے بالکل، ہاں ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ اس کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، اور یہ ان کے ذائچے میں بھی ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے سسٹم۔ تو جو شخص ایکسٹریم پہ چلا جائے گا، ایکسٹریمزم کی طرف چلا جائے گا، اس کے تو مسائل ہوں گے۔ ان کے لیے بیسکلی ضروری ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، پرسنالٹی مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈسکور مینیج کرنا ہے سلسلہ۔ سب سے بڑا اچھے دوستوں کی، تاکہ ان کے ساتھ آپ اچھا وقت گزار سکیں۔ ہاں جی بالکل، یہ اس میں یہ ہے کہ جو ان کے ذائچے میں خصوصی پہ ایک دوش لگ رہا ہے، اس کو شکت دوش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شکت یوگ بھی کہتے ہیں۔ ایسا شخص خصوصی طور پر میں نے اس کا جتنے بھی ذائچے چیک کیے، کنڈلیاں چیک کی ہیں، اس کی زندگی بہت سے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس سلسلے، یعنی فیزز یہ آتے ہیں کہ ایک دور میں بہت اونچائی پہ چلا جاتا ہے اور جھٹکا لگتا ہے، پھر دوبارہ نیچے آ جاتا ہے سلسلے سے۔ اور یہ جو ان کا فیز چل رہا ہے، یہ فیز ان کا ڈاؤن فال کا فیز ہے۔ اب یہ ڈاؤن فال کی فیز کی وجہ ہے ان کے ایموشنل میٹر بنے، اس میں سے ان کو نکلنا ضروری ہے مینٹلی طور پہ۔ ایک تو خصوصی طور پر میں ان کے ریکمینڈ کروں گا کہ خصوصی ورد پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے، یہ دل کا ورد ہے، کیونکہ یہ جو رحمان ہمارے دل میں بستا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، تو دل پہ جب کیفیت آئے گی تو ان کا دل کو سکون ملے گا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کریں، اور اس کے علاوہ ایک صدقہ دیں، خصوصی طور پر ہفتے والے دن جو ہیں یہ سفید چاول کا صدقہ کریں، کیونکہ کمر ان کا ڈسٹرب ہے، مون ڈسٹرب ہے، اور مون جو ہے ان کا راہو کے ساتھ کنجیکٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے ایموشنل ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک تو راہو کی ریمیڈیز کریں، اس کے ساتھ مون کا صدقہ دیں، تو انشاءاللہ یہ نیوٹرل ہو جائیں گے، ایموشنل بیلنس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے فاطمہ نامی ایک لڑکی نے، ان کا کہنا ہے کہ وہ CSS کرنا چاہتی ہیں، لیکن جو حال ہی میں رزلٹ آیا ہے وہ بھی کافی مایوس کن کچھ لوگوں کے لیے رہا، اسٹرکٹ رزلٹ تھا، اس کے بعد جو کچھ رولز بنے ہیں CSS کے، اس کے بعد سے وہ گھبرا گئی ہیں کہ ان کو اس طرف جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا ذائچہ شیئر کیا ہے، اور وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کے ذائچے میں CSS کا امتحان پاس کرنا ہے کہ نہیں۔ میں نے ان کا ذائچہ اچھی طرح انالیسس کیا، اس میں سارا کچھ دیکھا بھی ہے۔ اس میں اس وقت تو ان کا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ فیز ویک چل رہا ہے سلسلہ، لیکن ان کے ذائچے میں خوش قسمتی کا یوگ بن رہا ہے، اس کو روچک یوگ کہتے ہیں، اور یہ مارچ سے ریلیٹڈ ہے۔ مارچ ان کے کیندرا میں بیٹھا ہوا، 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا، بہت اسٹرانگ حالت میں ہے، تو اگر اس فیز سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ آگے ان کے CSS میں کامیابی بھی ہے، اور یہ مایوس بالکل نہ ہو۔ میرا یہ جو یہ پریڈکشن نوٹ کر لیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ اس فیز سے نکل جائیں گی اور اپنے جو ہے کامیاب ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میں بتا دوں کہ ان کی جو پوسٹنگ ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ہوگی، تو انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ فاطمہ بھی خوش ہو گئی ہوں گی اپنا یہ رزلٹ سن کے۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے دیے گئے رابطہ نمبرز پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، شامی صاحب آپ کو ان پر رسپونڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بار یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کی بالکل کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے یا اس مسئلے کو ڈسکس نہ کیا جائے تو وہ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو مجھے دیجیے اجازت، اور شامی صاحب کو بھی دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے پھر ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔